السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ داور نے بے یقینی سے ان پیپر کو دیکھا۔ عمل نے یکدم وہ فائل اور اس میں موجود پیپر پھاڑ دیے۔ آہان ملک ابھی بھی چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے اطمینان سے عمل کو دیکھ رہا تھا اور ایک دم مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ ویسے ناحق کی آپ نے اتنی محنت کی مائی ڈیئر وائفی۔ یہ پیپر فوٹو کاپی تھے، اوریجنل میرے پاس ہے۔ غصے میں شاید آپ نے دیکھے نہیں۔ آہان ملک اطمینان سے بولتا ہوا عمل کو سلگا گیا۔ مسٹر آہان ملک، میں آپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گی اور نہ ہی دوبارہ آپ کی شکل دیکھنا پسند کروں گی۔ میں آج ہی اٹلی واپس جا رہی ہوں، دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ عمل ایک ایک لفظ چباتے ہوئے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ داور بھی عمل کے پیچھے گیا۔ آہان نے داور کو عمل کے پیچھے جاتا دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بے چینی سے اپنی بیلٹ پر ہاتھ پھیرا اور ٹیبل پر بچھے کپڑے کو یکدم کھینچا۔ ٹیبل پر پڑے شیشے کے گلاس برتن چھن سے نیچے گر کے چکنا چور ہو گئے۔ شانزیں ہڑبڑا کر چیئر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے آہان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ عمل ہوٹل میں آنے کے بعد غصے سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ داور بھی اس وقت عمل کے کمرے میں صوفے پر بیٹھا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمل نے ٹہلتے ٹہلتے سائیڈ ٹیبل پر پڑا باز اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ عمل کیا ہو گیا ہے؟ کنٹرول یور سیلف۔ داور کب سے عمل کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، برداشت نہ ہوا تو بول پڑا۔ داور، تم مجھے کہہ رہے ہو تم نے دیکھا آہان نے کیا کیا؟ وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ وہ ایک دھوکے باز کم ظرف انسان ہے۔ کس طرح اس نے مجھے دھوکے سے پیپر سائن کروائے؟ عمل غیظ و غضب کے عالم میں بولی۔ داور نے لمبی سانس لی اور چلتا ہوا عمل کے پاس آیا۔ عمل، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو جب تم جانتی ہو آہان کی فطرت کو تو تم نے بغیر دیکھے پیپر سائن کیوں کیے؟ داور نے تحمل سے عمل کو سمجھانا چاہا۔ عمل ہنسنے سے اکھڑ گئی۔ داور، تم مجھے اس بات کے لیے قصوروار سمجھ رہے ہو؟ اس نے مجھے اس دن اتنا غصہ دلایا تھا، بس میں نے جلدی سے پیپر سائن کر دیے۔ اور صحیح کہہ رہے ہو، میری ہی غلطی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس دوغلے بدفطر جھوٹے انسان پر یقین کیسے کر لیا؟ عمل چیختے ہوئے بول رہی تھی۔ عمل، کام ڈاؤن پلیز، کنٹرول کرو خود پر۔ اس طرح خود کو تکلیف دینے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم یہ ڈیل نہیں کریں گے، تم ریلیکس ہو۔ داور کے سمجھانے پر عمل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ داور پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اٹلی واپس جانا ہے، پلیز مجھے اٹلی لے چلو۔ عمل نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ داور کو کہا تو داور عمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہوا۔ کتنی کوشش کرتا تھا کہ وہ عمل کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مگر بار بار کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ بے بس ہو جاتا۔ وہ تو صرف یہی چاہتا تھا عمل کے دل میں جو برسوں پرانی آگ جل رہی ہے، آہان کے دیے ہوئے زخم جو ناسور بن رہے ہیں، وہ ان پر مرہم رکھے۔ یہ تبھی ممکن تھا جب آہان عمل کی زندگی سے پوری طرح سے نکل جاتا۔ عمل مکمل طور پر آہان کو بھول جاتی۔ داور چاہتا تھا عمل کے دل میں آہان کے لیے کوئی جذبہ نہ ہو، محبت کا نہ نفرت کا، کیونکہ نفرت محبت سے بھی ظالم شے ہوتی ہے۔ نفرت کی آگ میں جلنے والا اندر ہی اندر ایک لاوے کی طرح ابلتا رہتا ہے، اور یہ نفرت تب ہی ختم ہوگی جب عمل آہان کو معاف کر دیتی ہے یا پھر اپنا بدلہ لے لیتی ہے تو اسے سکون آ جاتا۔ وہ جانتا تھا یہ سب آسان نہیں، اتنی آسانی سے آہان عمل کو طلاق نہیں دے گا۔ یہ بھی آسان نہیں تھا، مگر جلد یا دیر یہ کام ہو جاتا۔ مگر عمل ہمت ہار گئی تھی۔ داور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی عمل کس چیز سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ عمل اتنی کمزور نہیں۔ اس نے 1.5 سال آہان کا ظلم چپ چاپ برداشت کیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اس نے خود کو سنبھالا، مگر آج کیا چیز ہے جو اسے کمزور کر رہی ہے؟ کہیں عمل؟ یہ سوچ آتے ہی داور نے بے یقینی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ٹھنڈا گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے عمل، تم جیسا چاہو گی ویسا ہوگا، داور نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہم آج ہی اٹلی جائیں گے، تم اپنا سامان اور ہم ابھی چیک آؤٹ کریں گے۔ داور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھی عمل نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ پاکستان سے جا رہی ہے، اس آہان ملک سے دور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عمل نے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں اطمینان سے موندی تھی۔ 2 آنسو پلکوں کی واٹ توڑتے ہوئے باہر کو آئے تھے۔ آج وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ زخم لے کر جا رہی تھی۔ اس کے دل میں زخم پھر سے
اس کے دل کے زخم پھر سے ہرے ہو چکے تھے اس ستمگر کو دیکھ کر، مگر ایک سکون اسے اپنے ارد گرد بکھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اس ستمگر کو وہ آئندہ کے بعد کبھی نہیں دیکھے گی۔ اسے آہان کے نام کے ساتھ رہنا قبول تھا، مگر آہان کے ساتھ نہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آتے ہی داور اور امل نے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے۔ اب بھی انہوں نے چیک آؤٹ کیا ہی تھا۔ داور کو کلیئرنس مل گئی، مگر امل کو روک لیا گیا۔ ایک لیڈی افسر نے ایک میل افسر امل کے پاس آئے۔ آفیسر اور ایک میل افسر امل کے پاس آئے۔ مس امل، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ لیکن کیوں؟ امل حیران ہوئی۔ کیونکہ آپ کو کلیئرنس نہیں مل سکتی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ امل حیران ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ مس امل، آپ یہ فلیٹ نہیں لے سکتی، بلکہ انفیکٹ آپ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں آفیسر، آپ لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ آپ مجھے روک سکیں۔ میرا نام ICL میں نہیں ہے۔ آپ مجھے یوں پریشان کر رہے ہیں، میں آپ کی کمپلین کر سکتی ہوں۔ امل بے انتہا غصے کے باوجود ضرب سے بول رہی تھی، مگر اس کا دل کر رہا تھا اس افسر کا منہ توڑ دے۔ صحیح کہا آپ نے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں، مگر ہمارے پاس تو ہے۔ امل نے آواز کی سمت دیکھا۔ دروازے سے ایک پولیس افسر اور 2 لیڈی کانسٹیبل اندر داخل ہوئیں۔ میم، آپ کے خلاف FIR ریحان ملک نے درج کروائی ہے۔ آپ پر دھوکہ دہی کا الزام ہے۔ آپ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتی جب تک آپ یہ کنٹریکٹ پورا نہ کر لیں۔ یہ افسر بھی امل کے ساتھ بہت شائستگی سے مخاطب ہوا۔ واٹ ربش عمل چلائی، آپ لوگ یہ سب نہیں کر سکتے۔ آپ سب کو آہان ملک نے پیسے کھلائے ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میم، اب زیادہ سین کریٹ نہ کریں۔ آپ زیادہ سین کریٹ کریں گی تو مجبوراً ہمیں آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ پلیز آپ ہمیں مجبور نہ کریں، آپ کا پاسپورٹ ابھی ہمارے پاس ہی رہے گا۔ آہان جو اپنے آفس میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، فون رنگ ہونے پر بے تابی سے آہان نے فون اٹھایا۔ سر، آپ کا کام ہو گیا۔ مس امل آج اٹلی نہیں جا سکی، ان کا پاسپورٹ بھی لے لیا گیا ہے۔ آہان نے اپنی آفس چیئر پر بیٹھتے ہی اطمینان کی سانس لی۔ میں نے جیسے کہا تھا ویسے ہی کیا ہے نا؟ اسے پریشان تو نہیں کیا؟ جی سر، ہمارے ساتھ لیڈی افسر بھی تھیں۔ آپ کے کہنے پر ہم نے بہت تحمل سے ان سے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، پاسپورٹ میرے آفس میں پہنچا دو، آہان نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ سوری امل، میں جانتا تھا تم مجھے بہت غلط سمجھو گی، مگر میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ میں ہر چیز کی وجہ ہی ختم کر دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے گی۔ تمہیں مجھ سے رہائی ایک ہی چیز سے مل سکتی ہے، وہ ہے میری موت۔ آہان اپنی آفس چیئر سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ امل ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس ٹائم آہان ملک سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ امل کا دل کر رہا تھا وہ پوری دنیا کو توڑ مروڑ کر رکھ دے۔ امل کو اپنا آپ بہت بے وقت لگ رہا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں مسٹر آہان ملک، تم نے اپنے پیسے کے بل بوتے پہ یہ کیا ہے۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں یہاں سے نہ جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، میں یہاں پر رہوں گی اور تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ اب میں خود تمہارے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں تم کتنا پستی سے تک گرتے ہو۔ یہ تو طے ہے تم امل کو اب نہیں پا سکتے، اور جہاں تک بات رہی ہے خلا کی، تو بہت جلد تم سے خلا لے لوں گی۔ اگر تم نے مجھے آسانی سے خلا نہ دی تو میں تمہارے خلاف میڈیا میں جاؤں گی۔ اب میں تمہارا ہر وار کا جواب دوں گی، تم منہ نہیں چھپا سکو گے آہان ملک، تمہارا گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ امل سانس لیتے ہوئے اپنا اشتعال کم کرنے لگی۔ امل، تم ٹھیک ہو؟ داور امل کو ڈھونڈتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ ہاں، اب میں ٹھیک ہوں، امل نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا ہوا؟ داور نے امل کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ وہ تو بہت شدید ری ایکشن کا منتظر تھا۔ کیا ہوا مجھے؟ بلکہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ تم تو یہی چاہتے تھے نا میں یہاں پر رہوں، آہان ملک کا مقابلہ کروں؟ تو ٹھیک ہے، میں یہ کانٹریکٹ کروں گی آہان ملک کے ساتھ۔ امل، وہ تمہیں اس لیے یہاں پہ روکنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، وہ صرف تم سے معافی کا طلبگار ہے۔ تم آہان ملک کی سائیڈ لے رہے ہو، امل نے داور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، سچائی بیان کر رہا ہوں، وہ تمہارے دل میں واپس اپنی رسائی چاہتا ہے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم اسے معاف کرتی ہو کہ نہیں۔ داور جیسے امل کو کرید رہا تھا۔ اور تمہیں بھی یہی لگتا ہے میں اسے معاف کر دوں گی؟ امل طنزیہ بولی۔
داور نے عمل کی بات پر نظریں چرا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا جہاں بادلوں نے بسیرا ڈالا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یا شاید داور ابھی بھی آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آج شاید بارش ہوگی۔ داور نے بات بدلی۔ عمل کو داور کی آواز میں نمی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی داور کیا سوچ رہا ہے۔ داور ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہے ہو۔ داور نے عمل کو مسکرا کر دیکھا۔ مجھے صرف تمہاری خوشی چاہیے عمل۔ یہ احان ملک کے ساتھ بزنس ڈیل نہیں ہے۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ تمہارا فیصلہ جو بھی ہوگا میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ داور نے سرد آہ کھینچ کر اپنی ہتھیلیوں کو رگڑا۔ داور جب مجھے احان ملک ڈیورس دے دے گا تو میں تمہارے ساتھ نئی زندگی نہیں۔ عمل مجھے جھوٹی امید مت دینا کیونکہ میرا دل تمہاری طرف سے خوش فہم نہیں۔ جس دن یہ خوش فہم ہوا تو یہ خود غرض ہو جائے گا، صرف اپنی خوشی کا سوچے گا۔ میں خود غرض نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر بھی اس دل کو تم نہ ملی تو شاید دھڑکنا بند کر دے۔ داور نے عمل کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، داور پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ اس دل کے ابھی پچھلے زخم نہیں بھرے۔ تم اپنی باتوں سے مزید تکلیف دے رہے ہو۔ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ ہاں صرف دوست ہوں۔ داور خود سے بڑبڑایا۔ ایک بات سن لو تم، میں احان ملک کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ عمل اٹل لہجے میں بولی، جانتا ہوں میں۔ داور مسکرایا، کیا جانتی ہو؟ عمل حیران ہوئی۔ یہی کہ تم اسے معاف نہیں کرو گی۔ اب مجھے بتائیں میڈم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ پاکستان سے جانے پر آپ پر پابندی لگی ہے۔ داور نے بات بدلتے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمل ہنس پڑی، آپ کے لیے یہی حکم ہے؟ آپ جائیں اٹلی اور اپنا تمام پیپر ورک کمپلیٹ کر کے واپس آئیں۔ اب ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز یہیں سے کریں گے، اپنے ملک، اپنے پاکستان میں۔ عمل خوشگوار لہجے میں بولی، اوکے میں چلتا ہوں ورنہ فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اور تم نے اب کچھ نہیں سوچنا، ہوٹل جاؤ آرام کرو، مجھے کچھ دن لگیں گے ورک کمپلیٹ کر کے، انٹی کے ساتھ آؤں گا۔ داور تیزی سے بولتا ہوا سامان کی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ عمل جانتی تھی وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا رہا ہے۔ میرا وعدہ ہے تم سے داور۔ عمل ساری رات نہیں سو سکی۔ احان پر غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صبح عمل کی آنکھ کھلی 10 بج رہے تھے۔ عمل اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں دبایا۔ عمل نے انٹرکام پر اپنے لیے چائے منگوائی۔ چائے پینے کے بعد عمل نے شاور لیا۔ اب بلو جین کے اوپر ریڈ شارٹ فراک، جس کے اوپر شارٹ بلو لیدر کی جیکٹ پہنی، بالوں میں ربڑ بینڈ لگایا، انہیں کھلا چھوڑا اور ریڈ ہی لپسٹک لگائی، اپنا چھوٹا سا کلچ اٹھائے ہوٹل سے باہر آئی۔ کیب کروا کر وہ احان ملک کے آفس جا رہی تھی۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی عمل کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا احان کا گلا دبا دے جو اس نے کل چیپ حرکت کی تھی۔ عمل کا دماغ سلگانے کے لیے کافی تھا۔ میں جانتی ہوں میرا پاسپورٹ بھی تمہارے پاس ہے مسٹر احان ملک۔ عمل نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ عمل غصے سے احان ملک کے آفس میں داخل ہوئی۔ احان ملک کے روم کا پوچھ کر وہ اندر آئی۔ احان ملک کی سیکرٹری شانزے نے اسے روکا، میم آپ اندر نہیں جا سکتی، سر اس وقت میٹنگ میں ہے۔ شانزے نے عمل کو اوپر سے نیچے تک گھور کر اپنا حسد چھپاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا کیونکہ عمل اس وقت بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریڈ شارٹ فراک، بلو جین، بلو چمکتی ہوئی چھوٹی سی لیدر کی جیکٹ، عمل بہت ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ عمل کی آنکھوں سے نکلنے والے شرارے عمل کو اور جاذب بنا رہے تھے۔ احان ملک تو ویسے ہی پاگل تھا عمل کے لیے، اگر آج اسے ایسے دیکھ لیتا تو یقیناً جان سے جاتا۔ شانزے نے غصے سے عمل کو گھورا، ہٹو راستے سے، مجھے تمہارے سر سے ابھی ملنا ہے۔ عمل نے شانزے کو غصے سے ہٹاتے ہوئے کہا، میم آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت اہم میٹنگ ہے، سر نے تمام امپورٹنٹ کال تک لینے سے منع کر رکھا ہے، آپ ویٹ کریں۔ عمل شانزے کی بات کو نظر انداز کرتی اسے ہٹاتی ہوئی غصے سے احان کے روم کی طرف بڑھی۔ میم پلیز، احان سر بہت غصہ ہوں گے۔ شانزہ چلاتی ہوئی عمل کے پیچھے گئی۔ عمل تب تک دروازہ کھول کر اندر آ چکی تھی۔ احان اس وقت میٹنگ میں تھا۔ عمل اندر داخل ہوئی تو ادھر بیٹھے ہوئے تمام لوگ عمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ احان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ احان بے یقینی سے عمل کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں شرارے لیے احان کو گھور رہی تھی۔ سر میں نے بہت منع کیا مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی، شانزے نے وضاحتی انداز میں بولی۔ واقعی پریشان تھی کیونکہ یہ میٹنگ بہت اہم تھی۔ وہاں بیٹھے دوسرے ارکان نے بڑی دلچسپی سے عمل کو دیکھا جو واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمل نے ٹائٹ جین کے ساتھ بہت ہی شارٹ فراک پہن رکھا تھا۔ شارٹ جیکٹ عمل کی خوبصورتی
छुपाने में नाकाम थी। अहान ने फौरन सामने बैठे अरकान की नज़रें पहचान ली थी, जो हवस भरी नज़रों से अमल को देख रहे थे। अहान ने ज़ब्त के मारे अपनी मुठ्ठियां भीजी सुर्ख आंखों से अमल को घूरा था, जब आराम से खड़ी मुस्कुराते हुए अहान को देख रही थी। वो जानबूझकर ऐसा लिबास पहनकर आई थी। अहान मलिक की आंखों में आज गुस्सा, जलन अमल को मज़ा दे रहा था। ठीक है जेंटलमैन, आज की मीटिंग ख़त्म होती है, आप लोग जा सकते हैं, अहान ने अमल को घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। शानज़ ने हैरानगी से अहान को देखा। यह मीटिंग तो बहुत अहम थी, सर ने कैंसिल कर दी। मीटिंग में शरीक अरकान के चेहरे पर नागवारियत का तासर उभरा। उन्हें अहान की बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो गुस्से से चले गए। मिस शानज़े, आप भी जाइए और दरवाज़ा बंद कर दिए जाइएगा, अहान ने स्पाट लहजे में शानज़े को हुक्म दिया। शानज़े अपने तासर छुपाती ही वहाँ से चल दी। ये लड़की अहान सर को बर्बाद कर देगी, ये बिजनेस बर्बाद हो जाएगा अगर अहान सर इसी तरह अपनी मीटिंग कैंसिल करते रहे। क्या ये लड़की बहुत इम्पोर्टेंट है सर के लिए? सर ने इतनी इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स को भी नाराज़ कर दिया, शानज़े ने दुखी दिल से सोचा था। अहान चेयर्स पर बैठा अमल के लिबास को गुस्से से देख रहा था। मुझे लगता है ये जैकेट भी तुमने फजूल में ही पहनी है, इसे भी रहने देती, अहान ने कहर बरसाती नज़रों से अमल को घूरते हुए तंजिया लहजे में कहा। है ना, मुझे भी यही लगता है। कोई बात नहीं, बाहर जाते हुए उतार दूंगी, अमल ने मुस्कुराते हुए अहान मलिक को सरतपा सुलगाया था। अहान एकदम से उठा और अमल को दीवार के साथ पिनअप किया। मिस अमल, अहान मलिक, ये तुम्हारा इटली नहीं जहाँ पर तुम फजूल ड्रेसिंग करो। जब यहाँ कोई लड़की ऐसी ड्रेसिंग करती है तो इसे बहुत सारी हवस ज़दा नज़रों का सामना करना पड़ता है। यहाँ मेरे सामने बैठे कुत्ते तुम्हें किन नज़रों से घूर रहे थे, तुमने महसूस नहीं किया, या फिर जानते बूझते अनजान बन रही हो? और बाहर कितने ही लोगों ने आज तुम्हें देखकर अपनी आंखें सेकी होंगी। अहान गुस्से से अमल के इर्द गिर्द हाथ रखे सर्द लहजे में दहाड़ा तो एक पल के लिए अमल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई, मगर दूसरे ही लम्हे खुद पर काबू पाया। जानती हूँ ये तुम्हारा पाकिस्तान है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग होंगे। अगर ये मेरा इटली होता ना, ये जो तुमने फजूल हरकत की है मुझे इटली जाने से रोकने के लिए, वहाँ पे तुम करते तो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होते, अमल गुस्से से बोली और रेली। और जो कॉन्ट्रैक्ट तुम बीच में छोड़कर जा रही थी, इसका क्या? तुमने धोखे से पेपर साइन करवाए मुझसे, आज फिर से यह साबित कर दिया तुम आज भी वैसे हो, अमल नफरत से मुंह फेरते हुए बोली। ठीक है, ठीक कहा तुमने, मैं बिल्कुल वैसा हूँ, अहान ने अमल का मुंह दबोचकर इसका रुख अपनी तरफ किया। अमल के होंठों पर झुककर इन्हें शिद्दत से अपनी रस में लिया। अमल तो फड़फड़ा कर रह गई। अमल ने अपने दोनों हाथों से भरपूर मजम्मत की तो अहान ने अमल के दोनों हाथों को ऊपर करके अपने एक हाथ से दीवार के साथ लॉक किया, दूसरे हाथ से अमल के बालों में हाथ डालता हुआ बहुत शिद्दत से इसके सांसों को इनहेल करने लगा। अहान बहुत शिद्दत से अमल के होंठों पर झुका अपना गुस्सा उतार रहा था, जो रेड लिपस्टिक लगाए इस तरह के हुलिये में कितने लोगों के सामने से गुजर कर आई थी। अमल की मजम्मत जब दम तोड़ने लगी, अहान एक झटके से पीछे हुआ। अमल अपना तनफ़्फ़ुस दुरुस्त करते अहान को सुर्ख चेहरे के साथ घूर रही थी। अहान ने मुस्कुराते हुए अमल को देखा। वैसे लिपस्टिक का टेस्ट बहुत अच्छा था, यकीनन इटली के महंगे ब्रांड की होगी। अहान ने मुस्कुराते हुए अपने होंठों को अंगूठे से साफ करते हुए अमल को आंख मारी। इडियट, बदतमीज, बेशरम, बेहुदा इंसान, अमल चलाई। तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अपने लिए इतनी मर्तबा सुन चुका हूँ, अब तो ये लफ्ज़ मुझे आपे हयात लगते हैं, कसम से जिस दिन न सुनूं तो बदन टूटने लगता है, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया। ये क्या कर रहे हो तुम, दरवाज़ा क्यों लॉक कर रहे हो? अमल सच में घबराई। अरे तुम अभी तो कह रही थी ये जैकेट उतार दूंगी, वैसे भी तुम ये बाहर जाते हुए उतारनी है तो पहले ये हसीन नज़ारा अपने शोहर को दिखाती जाओ। अहान मुस्कुराते हुए अमल की तरफ बढ़ा। देखो अहान, वहीं रुक जाओ, अमल ने अपनी जैकेट के बटन बंद किए थे। अहान मुस्कुराया और अमल को कमर से झटके से थामकर खुद के करीब किया। आइंदा ये फजूल ड्रेसिंग और इतनी फजूल बात मेरे सामने की ना तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा इस फजूल लिबास को तुम्हारे बदन से जुदा करने में। आहान एक एक लफ्ज़ सर्द अंदाज में बोलता अमन को वान कर गया। छोड़े मुझे बेहुदा इंसान, अमल गुस्से से चलाई। आहान ने एक झटके से अमल को छोड़ा था, अपना मफलर उठाकर अमल पर फेंका।
اس سے خود کو کور کرو۔ احان سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے نہیں لینا یہ تمہارا فضول سا مفرل۔ امل نے غصے سے احان کا مفرل زمین پر پھینکا۔ امل، کیوں چاہتی ہو آج یہ کمرے کا دروازہ نہ کھلے؟ یقین کرو یہ صوفہ بہت ہی کمفرٹر ہے۔ احان ملک کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے امل سرخ ہوئی تھی اور غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے مفرل اٹھا کر خود پر لپیٹا۔ اور یہ بال بھی باندھو، کسی فیشن شو میں نہیں آئی ہو تم؟ احان کے کہنے پر امل نے غصے سے اپنے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹیاں بنائی اور غصے سے احان ملک کو گھورا۔ امل کا بس نہیں چل رہا تھا احان ملک کا گلا دبا دے۔ احان ملک نے مسکراتے ہوئے امل کو دیکھا، ویسے وہ خچر نہیں آیا آج تمہارے ساتھ؟ وہ تمہارا باڈی گارڈ کہیں بھاگ تو نہیں گیا؟ احان نے کرسی پر بیٹھتے سلگتے دل کے ساتھ بظاہر اطمینان اور مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ اسے امل کے ساتھ دیکھ کر احان کے لہو میں شرارے دوڑنے لگتے۔ اسے کیسے برداشت کرتا تھا وہ احان ہی جانتا تھا۔ احان جانتا تھا وہ اٹلی گیا ہے اور اس کے جانے سے احان کو کتنی سکون اور راحت ملی تھی، وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ میرا باڈی گارڈ ہے، میرا محافظ، میری عزت کو خود سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، تمہاری طرح نہیں جو مجھے ذلیل کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ امل کی بات سے احان ملک کے ہونٹوں کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی، چہرہ دھواں دار ہوا تھا۔ احان نے ٹیبل سے تمام چیزیں اٹھا کر پھینکی تھیں۔ امل کو غصے کے ساتھ دیوار کے ساتھ لاگ گیا۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے اس کی تعریف مت کرنا، میرے سامنے اس کا نام مت لینا، بلکہ وہ تمہارے آس پاس بھی نہ دکھے مجھے۔ تیش کے عالم میں اس کے گرد اپنے ہاتھ جماتے ہوئے سرد لہجے میں دھاڑا تو امل کی چیخ نکلی۔ احان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، ورنہ کیا کرو گے مسٹر احان ملک؟ مجھے پھر سے اپنی قید میں رکھو گے؟ امل اپنی نیلی آنکھیں احان کے براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اس کا ادھورا جملہ مکمل کرتے ہوئے چلائی، ہاں رکھوں گا اپنی قید میں، مگر اس قید میں میں تمہاری غلامی کروں گا۔ احان اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے محور لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو امل، پلیز امل مجھے معاف کر دو۔ احان امل کی گردن میں منہ چھپائے اس سے التجا کرنے لگا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔